الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على آله أما بعد حمیدہ آج اپنے جب میں پنہا کر کے چھوڑوں گا لہو رو رو کے بیٹی کو خلیصہ کر کے چھوڑوں گا جلانا ہے مجھے ہر سارے دل کو سوچ پنہا سے تیری تاریخ راتوں میں چراغا کر کے چھوڑوں گا مجھے اے ہم نشین رہنے دے سگلے سینہ کعبی میں کہ میں تاکہ محبت کو نمایاں کر کے چھوڑوں گا دکھا دوں گا جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھے بھی صورت آئینہ ہیرا کر کے چھوڑوں گا جو ہے پردوں میں پنہا چشم بینا دیکھ لیتی ہے زمانے کی طبیعت کا تقاضا دیکھ لیتی ہے صدر محترم بزرگانی ملت خوابوں کا تعلق انسانی تصورات سے ہوتا ہے اسی لیے تصورات کو خوابوں غائب بھی کہا جاتا ہے کچھ خواب شرمندہ تعبیر ہو جاتے ہیں اور کچھ شرمندہ تعبیر ہونے سے رہ جاتے ہیں اور انسان حضرت و یار کی تصویر بنا دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن خواب پھر خواب ہوتا ہے انسان سب جانتے ہوئے بھی خواب دیکھنا بند نہیں کرتا تصوراتی کے لیے تعبیر کرنا بند نہیں کرتا اس کا خواب حقیقی اور باہری دنیا میں ظہور پذیر ہو یا نہ ہو وہ بلکوں پر خواب سجاتا بہرحال ہے تصوراتی محل بنانا ضرور ہے یہ انسانی فطرت ہے اور ہر انسان سے اس فطرت کا ظہور ہوتا ہے ہمارا پیارا وطن ہندوستان جس کے ذرے ذرے سے ہمیں پیار ہے جس کی محبت ہمارے رگ و ریشے میں پیوست ہے اور حدیث کی حیثیت سے مشہور یہ جملہ حب الوطن من الایمان وطن سے محبت کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے یہ کہا حدیث نبی ہو یا نہ ہو لیکن یہ جملہ انسانی جذبات کی عکاسی بہرحال کرتا ہے وطن کی محبت ہر انسان کے دل و دماغ میں رچی بسی ہوتی ہے پھر انسانی فطرت کے اس مظاہرے سے ہم مبرہ کیسے ہو سکتے ہیں وطن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ٹیلے پہ کھڑے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ نظر آتا ہے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات ہے ما اطیبتی من بلد واحبتی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرکی ترجمہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے تو مجھے کتنا محبوب ہے اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں اور سکونت نہ اختیار کرتا بزرگوں اور دوستوں آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا بھائیکا ہوتا ہے اس کی بھلائی سوچتا ہے ہر محب وطن وطن کا بھائیکا ہوتا ہے وطن کی بھلائی سوچتا ہے تمام ہندوستانی مسلمان حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہے وطن سے اسی تعلق و لگاؤ نے ان کی حب الوطنی کو کچھ کام کیا ہے جن کی تعبیر ان کا مجمع نظر اور مقصد زندگی ہے تصورات کی ایک نئی دنیا اور ایک نئی بستی ہے وہ دنیا وہ بستی جہاں ہندوستان واقعی جنت نظام بن جاتا ہے اور تمام باشندگان وطن کے لیے امن و سکون اور چین و راحت کا گہوارہ ہو جاتا ہے ہمارے خوابوں کا ہندوستان وہی ہے جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کا ہندوستان تھا یہاں کے لیے جو خواب انہوں نے دیکھے تھے وہی ہم بھی دیکھتے ہیں انہی کی تعبیر ہم بھی تلاش کرتے ہیں ہمارے اکابر نے ملک کی آزادی کے لیے جان و مال لڑا دیا ان کے مجاہدانہ اور سرفروشانہ کارناموں کا نتیجہ تھا ملک غلامی کے زنجیروں سے آزاد ہو گیا تو کہ غلامی ٹوٹ گئی اور چاروں طرف خوشیوں و مسرت کے قادیانے بن اٹھے جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی اکابر علماء کا نمائندہ ایک مشہور اخبار نے اپنے گجرات میں لکھا تھا آخر ہم موجودہ نظام حکومت میں تبدیلی کیوں چاہتے ہیں ہم ہندوستان میں انگریزی اقتدار کے کیوں دشمن ہیں کیا اسی لیے کہ رام راج قائم کرے کیا اسی لیے کہ اپنے حقوق کو نظر انداز کر دیں یقیناً ایسا نہیں ہے ہم ہندوستان میں ایک نئی قومی جمہوریت کے لیے اسی لیے جد و جہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے قومی و مذہبی حقوق سے پوری طرح متمدع ہوں گے اور ہمارے ضابطے اور قانون کو ختم کرنے کی جد و جہد کریں گے جو ہمارے حقوق سے اثر انداز ہوتے ہیں ہم اس مطالبے سے کسی طرح دستبردار نہیں ہو سکتے کہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہوتا ہے ان کی زندگی میں پوری طرح اسلامی شریعت حاوی ہوگی افسوس کہ یہ خواب اب تک منتظر تکمیل ہے بلکہ دن بدن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے اس کے باوجود بھی ہم اپنے خوابوں کے اس ہندوستان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں اگر ہندوستان میں امن و سکون اور چین و اطمینان کی فضا قائم ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا اگر ہندوستان میں ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہو عقل
لیے تو اکثریت کے نام پر ظلم ستم کا بازار گرم نہ ہو، فرقہ وارانہ تشدد رونما نہ ہو، تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر ہندوستان میں شراب پر پابندی لگا دی جائے، جوا سٹا بند کرا دیا جائے، یہاں کا نوجوان مغربیت کا دل زدہ نہ ہو، مشرقی تہذیب یہاں کی عورتیں اپنے لیے باعث افتخار نہ سمجھے، ان کی عصمتیں محفوظ ہو، تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر ہندوستان میں تعلیم عام کر دی جائے اور مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے، تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر بنیادی دستور دفعہ 44 جس میں یونیفارم سول کوڈ کی تشکیل کا مشورہ ہے حذف کر دی جائے، تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر ایسا ہندوستان وجود میں آ جاتا ہے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ ہم یہ خواب پورا ہو یا نہ ہو، ہم خواب دیکھتے ہی رہیں گے اور اس کے لیے جد و جہد بھی کرتے رہیں گے۔ سنے گا پہ صدا میری ایسی چیز ہے جس کو وطیفہ جان کے پڑھتے ہیں طائف کوستانوں میں، وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے، تیری خاموشیوں کے تو زمین پر ہو اور صدا تیری آسمانوں میں۔ السلام علیکم۔